نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا لیں گے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ میں بہت پڑھتا ہوں خطبے کے دوران۔ ایک یہ آیت بہت پڑھتا ہوں اور ایک حدیث، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ پہلی آیت کا مطلب ہے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو۔ دوسری حدیث ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور موت کے بعد کی تیاری شروع کر دے۔ تھوڑی سی سیٹنگ، جی اتنا قریب تو ہے۔ تو یوٹیوب کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس دور میں ہر شخص کی ہر چیز تک دسترس ہو گئی ہے۔ پہلے آپ جس ایریا میں رہتے تھے وہاں جس قسم کے لوگ تھے تو آپ کو انہی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، آپ کو دوسری فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس نے پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دیا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ آپ کو اپنے گاؤں کے بندوں میں سے ایک ایک کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کے ابا کیسے تھے، اس کے دادا کیسے تھے، اس کے کتنے بچے ہیں، اس کے اپنے گھر سے تعلقات صحیح ہیں خراب ہیں۔ گاؤں میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں تو اپنا گرائی ہے، گرائی اس کو تو سب پتہ ہے۔ شہر میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پڑوسی کا نہیں پتہ ہوتا۔ آبادی اتنی ہے، زندگی اتنی تیز ہے کہ کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ پڑوسی کا انتقال ہو گیا تو لاش کی بدبو سے پتہ چلا کہ یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن جب سے یہ میڈیا جو ابھی الیکٹرانک میڈیا جو بہت تیزی سے دنیا میں پھیلا ہے، موبائل فون، انٹرنیٹ، اس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی طرح بنا دیا ہے۔ گلوبل ولیج بنا دیا ہے اس نے، ایک گاؤں کی طرح بنا دیا ہے۔ اب ہر شخص کی ہر جگہ تک رسائی ہے، اور شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ قیامت جیسے جیسے قریب آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حجت کو تام کر رہے ہیں کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اے اللہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ بٹن دباؤ ہر چیز تک پہنچ جاتا ہے آدمی۔ تو اس میں
جب انسان ہر چیز تک پہنچتا ہے تو اس میں غلط چیزیں بھی ہیں اور صحیح چیزیں بھی ہیں، غلط گائیڈنس بھی ہے اور صحیح گائیڈنس بھی ہے. اس میں پھر یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح گائیڈنس کون سی ہے اور غلط گائیڈنس کون سی ہے، یہ فیصلہ کرنا اصل کمال ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ جو الفاظ ہے نا، بولو نا بھائی کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں؟ کئی لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کو ختم کریں، تو میں کوشش کر رہا ہوں اس کو میں مارکیٹ سے شارٹ کروں. ہمارے اپنے رشتہ داروں نے کہا ہے کہ جو بڑے خاندان کے بڑے بزرگ ہیں، تقیہ کلام بن چکا ہے نا، تو اس لیے میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں. تو میں چونکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، مختلف قسم کے موٹیویشنل اسپیکرز کی بھی، ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں، علماء کی بھی دیکھ لیتا ہوں، فرقہ پرستوں کی بھی دیکھ لیتا ہوں. تھوڑا بہت، زیادہ تو نہیں ٹائم ملتا، لیکن تھوڑا بہت اپنے ٹائم کا کچھ حصہ اس میں سرو کرتا ہوں تاکہ پتہ رہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو افسوس اس پر ہے کہ زیادہ تر غلط ہی ہو رہا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل ہی غلط ہے، یعنی جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے، وہ تو سبھی مانتے ہیں غلط ہے. اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ صحیح کا لیبل لگا کے جو غلط ہو رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. کچھ دن پہلے ایک ماہر نفسیات کو میں اس لیے سنتا ہوں، یعنی مہینے میں 1-2 دفعہ کوئی نہ کوئی ماہر نفسیات کا کلپ میری نظر سے گزرتا ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس پہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے. لیکن اکثر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ عملی زندگی میں قابل عمل، یعنی وہ عملی زندگی میں مؤثر نہیں ہوتی. قابل عمل تو ہوتی ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوتا. تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اسلام کی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ اسلام کی اگر گائیڈنس نہیں ہے نا، مذہب آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیسے چلنا ہے، دوسرے کو کیا بتاؤ گے. کچھ جنگیں گھروں کے اندر بھی ہو رہی ہیں، وہ اس نوعیت کی تو نہیں ہے، لیکن جو بڑی جنگیں ہوتی ہیں ان میں تو ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت رکھے. لوگ شہید ہوتے ہیں. جو گھروں کے اندر جنگیں ہوتی ہیں نا، اس میں برین ہیمریج ہوتے ہیں، قتل کا مقدمہ بھی